نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم. رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین. 19ویں پارے کا آغاز ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 21. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے کہا کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی جنہیں قیامت کا یقین نہیں ہے. ان کافروں نے کہا لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. مراد یہ کہ فرشتے آئیں اور وہ بتائیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں اور اللہ ہم سے کہے کہ میرے رسول ہیں تو ہم مانیں گے. لقد استكبروا فی انفسهم، انہوں نے اپنے جی میں بہت بڑا تکبر کیا، یعنی خود کو بہت بڑا سمجھ لیا کہ اللہ آ کر انہیں بتائے، یہ فرشتے آ کر بتائیں، اور یہ اپنے آپ کو اس قدر بڑا سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ دیدار کر سکیں گے، اس قابل ہے. وہ آتاؤ عتوا کبیرا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور بہت زیادہ وہ سرکشی پر آ گئے. یہ فرشتوں کو دیکھیں گے ضرور، انہیں فرشتے دکھائے جائیں گے. فرشتے مرتے وقت بھی انہیں نظر آئیں گے، قبر میں بھی فرشتے انہیں مارنے کے لیے آئیں گے، قیامت کے دن بھی فرشتے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکیں گے، اور جہنم میں بھی فرشتے انہیں نظر آئیں گے. لیکن جب فرشتے نظر آئیں گے اس وقت پھر ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی. یوم یرون الملائکۃ، اس قیامت کے دن یا اس موت کے دن یہ کافر فرشتے ضرور دیکھیں گے. لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا. ویقولون حجرا محجورا، وہ کہیں گے کوئی آڑ کر دے. ہجر کے معنی دیوار، کوئی پردہ. محجورا، جس کی وجہ سے ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں. فرمایا جب فرشتے نظر آئیں گے تو یہ چیخیں گے اور کہیں گے پروردگار ہمیں فرشتوں سے دور کر دے، کیونکہ فرشتوں کے پاس جہنم میں ایسے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے کہ ایک ہتھوڑا اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل، اور ہم نے ارادہ کیا کہ جو ان لوگوں نے عمل کیا ہے، فجعلناہ ھباء منثورا، ہم ان کے اعمال کو ریزہ ریزہ کر دیں. ھباء، باریک باریک غبار کے ذرات، منثورا، پھیلے ہوئے. آپ نے کبھی اپنے کمرے میں دیکھا ہوگا کہ لائٹ کی یعنی دھوپ کی کرن آتی ہے تو اس کرن کے اندر ہلکے ہلکے ذرات نظر آتے ہیں جو دھوپ کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں. اتنے باریک ہوتے ہیں جس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا اور انہیں آپ ہاتھ سے چھو کر محسوس نہیں کر سکتے. تو فرمایا یہ لوگ جو کافر ہیں، یہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کام کریں، ان کے کام بے حیثیت ہیں، بے حقیقت ہیں. ان کے اچھے کاموں پر کوئی قیامت میں صلہ اور ثواب نہیں دیا جائے گا. اصحاب الجنت یومئذ، اس قیامت کے دن جنتی لوگ خیر مستقرا، بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، بہترین جگہ میں ہوں گے. وہ احسن مقیلا، اور بہت آرام کی جگہ میں ہوں گے. وہ یوم تشقق السماء بالغمام، اس قیامت کے دن جب پہلی شور پھونکی جائے گی تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بادلوں کی طرح ہو جائے گا. جس سے بادل، پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ مکمل آسمان پر بادل ہوتے ہیں، پھر جب بادل جانے لگتے ہیں تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. حدیث پاک میں پہلے آسمان دنیا، یعنی سب سے نچلا آسمان، یہ ریزہ ریزہ ہوگا اور آسمانی مخلوق نیچے آئے گی، یہ دنیاوی مخلوق سے بھی زیادہ ہوگی. پھر دوسرا آسمان ٹوٹ جائے گا، دوسرے آسمان پر جو مخلوق ہے وہ دنیا کی مخلوق پہلے آسمان کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس طرح کرتے کرتے ساتوں آسمان ٹوٹ کر گر جائیں گے اور پھر عرش کو تھامے ہوئے فرشتے وہ بھی آ جائیں گے. قیامت واقع ہوگی اور دنیا فنا ہو جائے گی. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے خوب نیچے اتر آئیں گے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ، اس دن حقیقی بادشاہت صرف اور صرف رحمان عز و جل کے لیے ظاہر ہوگی. بات یہ ہے کہ فی زمانہ تو بادشاہت کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن حقیقی بادشاہ تو اب بھی اللہ ہی ہے. اس وقت ظاہری طور پر بھی بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس قیامت کے دن ظالم گناہگار حسرت اور شرمندگی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو چبائے گا. جب انسان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے اور بڑی گھبراہٹ طاری ہو
تو بسا اوقات وہ اپنے انگلیوں کو چباتا ہے. یہاں مراد ایک محاورہ ہے کہ حسرت اور ندامت کی انتہا ہوگی. یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، ہائے میری بربادی، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ان کے فرمان پر میں چلا ہوتا. یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ وہ کہے گا جو دوست کی وجہ سے برباد ہوگا. آج رشتہ دار اور دوستوں کی گیدرنگ کئی لوگوں کو دین پر چلنے سے روکتی ہے. تو جو برے دوست رکھتے ہیں، اگر کل بروز قیامت وہ تباہ ہوئے تو وہ یہی کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ حکم عام ہے اور اس کا نزول، شان نزول خاص ہے. عقبہ بن ابی معیط ایک کافر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. حضور کی باتوں کو سن کر اسے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے. یہ اسلام لے آیا. اس کا دوست ابی بن خلف یہ لمبے سفر پر گیا ہوا تھا. کچھ عرصے کے بعد یہ آیا تو عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو اسلام لے آیا ہوں. ابی بن خلف نے کہا کہ تو اسلام لے آیا، مجھ سے تو نے مشورہ بھی نہیں کیا، آج سے میرا اور تیرا تعلق ختم. ابی بن خلف نے اس سے بات چیت بند کر دی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دوست سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کو منانے کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ابی بن خلف کو وہ مناتا رہا اور وہ کسی صورت میں تیار نہ ہوا. آخر کار ابی بن خلف نے کہا کہ میں تجھ سے دوستی اسی صورت میں واپس کروں گا کہ تو مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے. افسوس، اس نے ابی بن خلف سے دوستی کی وجہ سے دوستی برقرار رکھنے کے لیے کفر کر لیا اور یہ مرتد ہو گیا. اس کی مذمت میں آیت کریمہ نازل ہوئی. عقبہ بن ابی معیط غزوہ بدر میں مارا گیا کافر ہونے کی حالت میں. فرمایا گیا یہ اپنے دوست کی وجہ سے برباد ہوا. اب کل بروز قیامت یہ کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. عبرت ہے ہمارے لیے، اگر ہمارے دوست نیکی کی طرف آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے رشتہ دار اگر نیکی کی طرف آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئیں تو ان کی پرواہ مت کیجیے، یہ قبر میں کام نہیں آئیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور رضا کی خاطر دوستیوں کو قربان کر دیجیے اور برے دوستوں کی صحبت سے بچیں کہ برا دوست انسان کو برا بنا دیتا ہے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، دوست کی وجہ سے تباہ ہونے والا کہے گا بے شک اس برے دوست نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، بعد اس کے کہ میں اللہ کی یاد کرنے لگا تھا، میں نیک بن گیا تھا، مجھے برے دوست نے گمراہ کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو تباہ کر کے چھوڑتا ہے. شیطان کی باتیں مت مانو، یہ آخر کار تمہیں تباہ کر دے گا. وَقَالَ الرَّسُولُ یا ربی، رسول نے کہا اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار بے شک میری قوم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم قریش نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تو آپ رنجیدہ ہوئے اور آپ نے عرض کیا پروردگار میری قوم نے قرآن کو قبول کرنے سے انکار کیا، قرآن کو چھوڑ دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ناراض ہوئے اور اگر آپ یہ فرمائیں گے کہ پروردگار میرے امتیوں نے، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ قرآن کی دعوت عام کی، تو فرمایا یہ بتاؤ پھر حضور کو تم کیا جواب دو گے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن مقرر کر دیے. ہم نے مقرر کر دیے، اس سے مراد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کے دشمنوں کو ہم نے پکڑا نہیں، انہیں ڈھیل دے دی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایک قدم چلتے اور ہلاک ہو جاتے، پر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کا رب ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر بولے لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ قرآن مکمل ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ حالانکہ یہ نادانی ہے. 23 سالہ عرصے میں قرآن پاک جو آہستہ آہستہ نازل ہوا، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں. یہ تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھ میں بھی جلدی آ جاتی ہیں اور یاد بھی جلدی ہو جاتی ہیں. اسی لیے تو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول مکمل ہوا. نزول قرآن مکمل ہوتے ہی سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے جنہیں پورا قرآن یاد تھا. اور آسمانی کتابیں زبور، توریت، انجیل جو تینوں یک بارگی نازل ہوئی ہیں، نبی کے علاوہ اور کسی کو یاد نہ ہو سکی. کذالک، اسی طرح ہم نے اسے نازل کیا، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں. لنثبت به فؤادک، ہم نے یوں ہی بتدریج اسے اتارا کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں. ورتلناہ ترتیلا،
اور ہم نے اسے ٹھیر ٹھیر کر پڑھا. کہ تھوڑی تھوڑی بات وہ دلوں کو مضبوط کرتی جاتی ہے اور وہ یاد بھی ہوتی جاتی ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. یہ کافر کوئی بھی اعتراض لے کر آئیں گے تو ہم اس کا جواب حق کے ساتھ نازل کریں گے. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور بہترین اس کی وضاحت کو نازل فرمائیں گے. کافر آج بھی جو اعتراض کریں الحمدللہ قرآن و حدیث میں اس کا جواب آج بھی موجود ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو چہرے کے بل جہنم کی طرف حاضر کیے جائیں گے. اولئک شر مکانا. یہی لوگ سب سے بری جگہ ہوں گے. واضل سبیلا. اور یہی لوگ سب سے زیادہ گمراہ ہیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم.